السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فلسطین کی ایک ویڈیو میں ایک بچہ دیکھا، بہت ڈرا ہوا، سہما ہوا، اداس، آنکھوں میں امت مسلمہ کے لیے ایک شکایت لیے ہوئے، ناراض سا، غمگین سا، لیکن بظاہر بہت پرسکون، ہمت کے ساتھ کھڑا ہوا، ڈٹا ہوا اور بہت حوصلے سے بات کرتا ہوا۔ صحافی اس سے بات کر رہا تھا اور وہ بڑے ٹیکے سے، بڑی ہمت سے جواب دے رہا تھا۔ اس بچے کے سب گھر والے شہید ہو چکے تھے، لیکن وہ بڑے صبر کا مظاہرہ کرتا ہوا اپنے اندر کے آنسوؤں کے طوفان کو روکے ہوئے بڑے حوصلے سے جواب دے رہا تھا۔ گفتگو کے دوران صحافی نے جیسے ہی بہت پیار اور محبت سے اسے اپنے قریب کیا اور کہا، بیٹا پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس دو بول محبت کے۔ سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، بچہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، دل میں رکے غم کے دریا کو نکلنے کا راستہ مل گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی پوچھے ہم سے کہ کس بات کا غم ہے، اگر کوئی پوچھ لے ہم سے کہ کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے؟ اس معصوم بچے کے آنسو کسی ایٹم بم کی طرح ہمارے دلوں پر گر رہے ہیں۔ میں چاہ کر بھی اسے اپنی آغوش میں چھپا نہیں سکتی، سوائے دعاؤں کے دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور کہنے کے لیے یہی ہے کہ اگر ساری دنیا بھی ساتھ نہ ہو تو افسوس نہیں کرنا، بلکہ اس بات پر خوش ہو جانا کہ دنیا بنانے والا تمہارے ساتھ ہے۔ جس کو دنیا بنانے والے کا ساتھ مل جائے، اسے پھر کسی اور کے ساتھ کی کیا پرواہ؟ بس انسان تو پھر بھی انسان ہوتا ہے نا، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، چاہے وہ دنیا کے سامنے اپنے دکھ کو چھپائے پھرتا ہو، بظاہر وہ اپنے اندر کے طوفان کو دبا کے بیٹھا ہو، اور وہ دنیا کو دکھانے کے لیے زوردار کہکا لگاتا ہو، لیکن اگر اس کے کہکے کو نچوڑا جائے تو دیکھنا اس کہکے سے کتنے آنسو ٹپکیں گے۔ اور جب کوئی اپنا پیارا سامنے آ جائے، ہم کسی اپنے بہت خاص پیارے سے ملیں اور وہ ہم سے صرف اتنا ہی کہہ دے کہ کیا ہوا، تو بس پھر ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتے ہیں، پھر چاہے وہ کسی کا کندھا ہو یا جان ماز کا ٹکڑا ہو یا بس دل میں اللہ کا خیال ہی ہو۔ پھر ہمارے آنسو ہمارے اندر کے دکھ کی ساری کہانی بیان کر دیتے ہیں، اور اللہ تو خاموشی کو بھی اور خاموشی سے صرف بہتے آنسوؤں کو بھی سن لیتا ہے، کسی کے کہکے میں چھپے درد کو بھی جان لیتا ہے، اور وہ حکم دے دیتا ہے اپنے فرشتوں کو کہ دیکھنا کوئی کمی نہ رہ جائے، اچھی طرح سجا دو جنت کو۔ میرے پیارے محبوب کا پیارا امتی بہت دکھ درد سے گزر کر آ رہا ہے، اسے ایک ایک تکلیف پر ایسی ایسی نعمتیں دینی ہیں کہ یہ اپنے سارے دکھ درد بھول جائے، اور دیکھنا اس کا استقبال بھی شاندار ہونا چاہیے۔ بہت لمبے، کٹھن، دشوار، مشکل راستوں سے گزر کر آ رہا ہے، سب راستے اس کے لیے آراستہ کر دو، سجا دو اس کے آنے والے سارے راستوں کو، اور اسے بڑی بڑی خوشخبریاں دے دو۔ دیکھو ہمارا اللہ ہے ہی اتنا مہربان، اتنا رحیم، اتنا کریم، اتنا پیارا، وہ ہمارے ایک ایک آنسو کو بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا، اور ہمیں آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے، ہمارے آنسو پونچھ لیتا ہے، ہمیں اپنی محبت کی آغوش میں چھپا لیتا ہے اور کہتا ہے، میں تو تم سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوا، میں تو تمہارے خود سے بھی زیادہ تمہارے قریب تھا اور قریب ہوں، میں ہوں تمہارے ساتھ، میں سب دیکھ بھی رہا ہوں، میں سب سن بھی رہا ہوں، آ جاؤ میری رحمت اور محبت کے چادر میں تمہیں چھپا لوں، تمہارے لیے اپنی نعمتوں کے سب دروازے کھول دوں، اب یہاں رہو ہمیشہ کے لیے، خوب مزے کرو، کھاؤ پیو، خوش رہو، بغیر کسی خوف کے، ڈر کے۔ ایسا ہے ہمارا پیارا کریم اللہ۔